چلتے ہیں نامہ صاحب کی طرف اور ان سے یہ میں سوال کروں گی کہ کیا ہم اپنا ہر دن ایسے گزار سکتے ہیں کہ جیسے ہم رمضان میں گزارتے رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ اچھا، ہم رمضان میں بہت اہتمام کرتے ہیں عبادت کا بھی اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی، لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے ہم پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں انسان کو اللہ رب العزت نے یہ ایک مہینہ تربیت کے لیے دیا تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے جب پورا سال اللہ کا بندہ دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے تو ایک مہینہ ایسا ہونا چاہیے جیسے کسی ہم کوئی ورکشاپ کرتے ہیں، کوئی سیمینار کرتے ہیں، اسی طرح رب تعالیٰ نے یہ مہینہ تربیت کے حوالے سے رکھا ہے کہ انسان کو کھانے کے لحاظ سے صبر کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، پھر اس کے علاوہ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آنے کے لیے، اخلاق کے حوالے سے، اور پھر نماز کے حوالے سے، ذکر و اذکار کے لیے، عبادات کے لیے، اور پھر تراویح میں اضافی نمازیں پڑھ کے رکعتیں پڑھ کے، یہ ایک تربیت تھی جس کے لیے رب تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ رکھا اور ہم نے اس پہ عمل کیا۔ مگر ہماری صورتحال اس سے مختلف ہوتی ہے جب چاند نظر آنے کا اعلان ہوتا ہے تو بلکہ درمیان میں ہی کچھ دن ایسے بھی گزرتے ہیں کہ شروع میں ہماری مسجد کا پورا فلور بھرے ہوتے ہیں، جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو لوگوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر جب آخری عشرہ آتا ہے پھر ہماری تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور آخری دنوں میں جب تاک راتوں میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو پھر تھوڑی سی جو ہے تعداد بڑھنا شروع ہوتی ہے، مگر جو ہی چاند کا اعلان ہوتا ہے 29 ہو یا 30 ہو تو فوراً لوگ بازاروں کی طرف باہر نکلتے ہیں۔ وہ جو ایک تربیت ہم نے حاصل کی تھی، عمل پیرا ہو کر ہم نے فزیکلی جو ہے وہ ہم نے سارا کچھ سیکھا تھا، اس کو سارا پش سے پش ڈال دیتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے انسان دنیا کے کاموں میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ مغرب کے ٹائم اگر چاند کا اعلان ہوا تو عشاء کے ٹائم پہ مسجد میں نمازی نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں، ایسا دور آ گیا ہے کہ نماز عید کے لیے بھی صبح کوشش نہیں کرتے کہ جا کے پڑھنے، کہتے ہیں بس عید ہے تو ہماری عید ہے، ہم رات جاگ کے گزاری آپ کیا نماز پڑھیں، ہم سونے لگے ہیں، ہاں سونے لگے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے سو جاتے ہیں، ہاں پوری رات جو ہے وہ جاگے ہوتے ہیں۔ یہ چاند رات ہے، اللہ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چاند رات اتنی فضیلت والی رات ہے کہ اس رات میں انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر جو بھی مانگے رب تعالیٰ بہت جلد عطا کرتا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم بازاروں میں بھاگ جاتے ہیں، شاپنگ میں لگے ہوتے ہیں، اور جن دنوں کے اندر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت اور مقبولیت کا وقت آتا ہے اس وقت ہم شاپنگ میں لگے ہوتے ہیں، اور یقین جانیے ہم کتنے خوش قسمت تو نہ کہہ سکیں گے، کتنے ہم جو ہے اللہ کی بارگاہ کے گزارے جاتے ہیں کہ جنہوں نے زبردستی کی افطاریاں کی ہوتی ہیں، زبردستی کی دکھا کے نمازوں کے سجدے کیے ہوتے ہیں، وہ پھر چاند رات کو فارغ ہو جاتے ہیں، پھر عید ان کے لیے نہیں۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میرے رمضان کا احترام نہیں کیا، جس نے میرے رمضان کے روزے نہیں رکھے، جو میری جو ہے مسجد میں نہیں آیا، میرے گھر میں نہیں آیا، اس کے لیے عید نہیں ہے، اور یقین جانیے واقعی وہ عید کے دن سے نظر نہیں آتے۔ اچھا، اگر ہم ویسے نماز نہیں پڑھ رہے لیکن جمعے کا اہتمام ہم ضرور کرتے ہیں کہ جمعہ مس نہ ہو جائے، وہ نماز ضرور پڑھنی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا مطلب باقی نمازوں کی معافی ہو جاتی ہے کہ صرف جمعہ آپ نے پڑھ لی ہے؟ نماز کی معافی تو بالکل نہیں ہے، مگر چلے شکر کریں کہ آج ہماری قوم جو ہے کم از کم جو ہے وہ ہفتے کے بعد ایک دن کے لیے 2 رکعت فرض کے لیے آ جاتے ہیں۔ حالانکہ عالم دین نے، مقرر نے، خطیب نے جو جمعے کے لیے وہاں خطاب کرتے ہیں انہوں نے باقاعدہ تیاری کی ہوتی ہے، اور ایک چیپٹر کے اوپر، مضمون کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور لوگوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ ٹائم پہ پہنچ کے اس کی گفتگو سنیں اور اس سے کو اپنا جو ہے معاملات کو اپنی لائف کے اندر آسانیاں پیدا کرے، مگر جستجو نہیں کرتے۔ اور عالم یہ ہے کہ جو ہفتے کے بعد نماز پڑھتے ہیں ادھر 2 فرض جو ہیں اس سے سلام پھیرتے ہیں، رکعت ختم ہوتی ہے، دعا کے لیے بھی نہیں بیٹھتے،
اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہم نے فرض پڑھے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں رکعت 2 نوافل جو فرض ادا کیے ہیں، تو پھر اس کے بعد دعا مانگنی ہے مالک مولا ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، تیری بارگاہ میں آگے ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، ہمیں بخشنے کے لیے کوئی ایسی اعمال ہمارے لیے ہماری لائف میں آ جائے جس کو ہم کرتے رہیں اور ہماری لائف میں برکتیں ہوں۔ مگر پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، یہ کیا جو ہے، حالانکہ موبائل کو ہم برا کہتے ہیں، موبائل یا سوشل میڈیا یا یہ چینل یہ غلط نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ لیکن جو چیزیں وائرل کر کے ہمیں دکھائی جاتی ہیں وہ تو مذہبی نہیں ہوتی ہیں جی، تو اس لیے جو بار بار چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جس میں زیادہ انٹرسٹ لگتا ہے، کوئی سنسنی سی لگتی ہے، لوگ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اچھا، جمعے کی آپ نے دعا کی بات کی کہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے، تو خطبہ جمعہ میں جو دعا کروائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وقت قبولیت ہے، تو جو خواتین یا جو لوگ گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں ان کو بھی اسی وقت جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، لیکن ہر مسجد میں جمعے کا ٹائم جو ہے مختلف مساجد میں مختلف ہوتا ہے، تو کیا خطبہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پھر کسی اور ٹائم پہ اگر ہوتا ہے گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے فرق سے، تو وہ جو ایک قبولیت کی گھڑی ہے پھر وہ کون سی ہوگی؟ فرض نماز کوئی بھی ہو اس کے بعد دعا جو ہے وہ قبولیت کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں با جماعت جب فرض ادا کیا یا علیحدہ اکیلے میں کیا، تو جب وہ فرض ادا ہوا تو پھر ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور دعا کے لیے کوئی وقت کا تعین نہیں ہے، یہ تو فرض کی نسبت سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دعا کرنی چاہیے اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے۔ مگر جو ہیں جو گھروں میں خواتین کے حوالے سے آپ نے کہا، وہ بھی جب فرض نماز پڑھتی ہیں وہ بھی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں پھیلائیں، رب کی بارگاہ سے مانگیں، رب کائنات عطا کرنے والا ہے۔ مگر یقینی بات اصل میں جو میں جس بات کی طرف کو لے جانا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ نماز کے بعد جماعت کے بعد دعا کے لیے 5 منٹ بیٹھ جائیں، اور خطبہ جو ہے خطبہ سننا فرض ہے، مگر خطبے کے اندر دعائیں پڑھنا اچھی بات ہے مگر دعا ہوتی نہیں ہے۔ دعا ہم جب خود مانگیں گے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، جب اجتماعی دعا ہوگی تو یقیناً اس کے اندر اپنے لیے جو بھی جائز چیزیں ہم مانگتے ہیں، اپنی زندگی کی آسانی کے لیے، گھر کے لیے، کاروبار کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، یقیناً وہ دعائیں ہم مانگتے ہیں اور رب تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ دعا کے متعلق چھوٹی سی بات کر کے میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ بعض لوگ محسوس کرتے ہیں کہ دعا تو ہم نے بہت کی ہے مگر قبول نہیں ہو رہی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ دعا ہے جو موقع پہ قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعا ہے جو اس کے لیے ٹائم مقرر ہے، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو زندگی میں اگر قبول نہ ہوں تو وہ آخرت کے لیے رکھی جاتی ہیں، اس کا نعم البدل، اس کا انعام رب تعالیٰ قیامت کے دن ادا کرے۔ اچھا، میں نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہے، دیکھا بھی ہے اور شاید ایکسپیرینس بھی کی ہے کہ اگر آپ اللہ سے ضد کرتے ہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اللہ آپ کو دے تو دیتا ہے لیکن وہ آپ کو پھر بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میرے لیے اتنے فائدہ مند نہیں تھی، تو ایسے بھی ہوتا ہے؟ یہ تو ایک ناشکری والی بات ہے، مگر یقیناً جو آپ نے پہلے بات کہی کہ رب کی بارگاہ میں جب گڑا کر وہ پنجابی میں ترلے منتوں والا حساب آ جائے نا تو پھر عام بندہ دے دیتا ہے، وہ تو پھر رب کائنات ہے۔ اور یقیناً ہمیں مانگنے کے لیے رب کی بارگاہ میں اگر آنسو نہیں بھی نکال سکتے تو مگر رونے والا منہ بنا کے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، یقیناً اس بارگاہ سے کوئی ادارہ نہیں جاتا، اس سے عطا ہوتا ہے۔ اور رب تعالیٰ تو عطا کرنے کے لیے رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پہ بھی آ جاتا ہے مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مال مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، جائیداد، اپنی زندگی کی آسانیوں کے لیے جو اپنے استعمال کے لیے چیزیں ہیں، مکان ہے، جائیداد ہے، بچوں کی لائف میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، ان کے جو ہے رشتوں کے لیے، ان کی بچیوں کی رخصتی کے سماج، یعنی جو بھی آپ دعا کریں رب تعالیٰ تو عطا کرنے کے لیے ہے۔ اور ایک جگہ پہ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے یا رب، اللہ رب العزت 70 مرتبہ پکارتا ہے لبیک یا عبدی، اے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے، تو کیا مانگتا ہے، میں تو منتظر ہوں تو مجھ سے مانگے اور میں تجھے عطا کروں۔ سبحان اللہ۔